بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ میں ہوں منظور آزاد اور یہ ہے عوامی سیاست۔ تو جناب بات کرتے ہیں کہ عجیب تماشا ہے اس ملک میں جو چل رہا ہے۔ تعجب بھی ہوتا ہے اور عجیب لگتا ہے کہ جو تماشا کچھ وقت پہلے عمران خان کے لیے چل رہا تھا، عدالتیں عمران خان کے لیے رات کے 10 بجے تک بیٹھی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، آپ جس ٹائم بھی آ جائیں۔ عمران خان بڑے جتھوں سے آ کر عدالتوں میں آتا تھا، جیسے عدالتوں پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ عدالتیں اور وہ جج صاحبان جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ اس کی پوری کر کے گھر بھیجتے تھے۔ اب وہی تماشا نواز شریف کی عدالتوں میں لگا ہوا ہے۔ نواز شریف اپنی مرضی کا ٹائم دیتا ہے کہ فلاں عدالت میں 1:30 بجے آؤں گا، فلاں عدالت کے لیے 2:30 بجے کے بعد آؤں گا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس دوران عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی نواز شریف کی سزائیں معطل کر دیتی ہے۔ خیر، یہ تو پاکستان کا آئین ہے، یہ ممکنات ہے، جس طرف بھی مڑ جاتا ہے۔ تو یہ تماشا تو لگا ہوا ہے اور لوگ دیکھتے جائیں کہ یہاں عدالتیں کس طرح چلتی ہیں، حکومتیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ وہی جج محمد بشیر جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی، وہی جج آج نواز شریف کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور نواز شریف کے آتے ہی 2-3 منٹ میں بول دیتا ہے کہ جناب آپ چلے جائیں، آپ کی جو ہے منظور ہے، 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرا دیں۔ تو ان ارب پتی خرب پتی لوگوں کے لیے تو 10 لاکھ کے مچلکے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر سوال ہے کہ یہ جج صاحبان کے آپ طریقے دیکھیں کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں۔ یہی محمد بشیر جس نے نواز شریف کو سزا دے کر پھر بولا تھا کہ میں نے دباؤ میں آ کر نواز شریف کو سزا دی ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندے، تم دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہو تو پھر اس عدالت میں اور اس انصاف کی کرسی پر کیوں بیٹھے ہو؟ تم کو کیا حق ہے کہ تم انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سزائیں دیتے رہو اور پھر بولو کہ میں نے دباؤ میں آ کر سزا دی تھی؟ تو آج بتاؤ کہ آج کس کے دباؤ میں آ کر تم نے ضمانت لی؟ اور وہ دوسرے جو 2 اپیلیں داخل کرنی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ 2:30 بجے داخل کرنی تھی، اور اس سے پہلے کہ نواز شریف کو جو گرفتار کر لیا جائے یا کچھ اس کو پکڑ ہو، تو پنجاب حکومت نے صبح 10 بجے 11 بجے ہی اس کی جو سزائیں معطل کر لی۔ تو یہ عجیب تماشا اس ملک میں چل رہا ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نیب نے بولا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ نواز شریف کے کیس ختم کیے جاتے ہیں۔ نیب نے بولا، اسی نیب نے ہی جو نواز شریف کے خلاف کیس داخل کر کے اس کو سزائیں دلوائی تھی اور اس کو نااہل بھی بنایا تھا۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی اگر یہ کیس اتنے جاندار نہیں تھے یا کیسز میں کوئی دم نہیں تھا یا کیس جھوٹے تھے، تو آپ نے پہلے کیوں ان کو سزائیں دلوائیں، پہلے کیوں ان کے خلاف کیس داخل کیے؟ تو کیا اس ملک میں
یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ یہ نیب کے یا کوئی بھی افسر پولیس کا یا جھوٹے کیس بنا کر یا نیب کے جھوٹے کیس بنا کر کسی آدمی کو سزا دی جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے یا سیاستدان کو نااہل کر کے اس کا سیاسی کیریئر ختم کیا جائے، تو پھر بولے کہ ہم کو اب کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کیا کوئی قانون ہے پاکستان میں ایسا کہ ان لوگوں کے خلاف پکڑ ہو کہ بھائی آپ یہ کیا تماشا ملک میں لگا رہے ہیں، کیا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے؟ اگر آپ کے کیس جھوٹے ہیں تو آپ کو سزا کیوں نہ دی جائے، اور ان لوگوں کو کرسی پر کیوں بٹھایا ہوا ہے جو جھوٹے کیس بناتے ہیں؟ تو یہ بس عجیب تماشا ہے جو ادھر چل رہا ہے. اس تماشے کو لوگ دیکھتے جائیں، پاکستانی عوام دیکھتے جائیں کہ کس طرح مہربان بن کر کسی آدمی کو زیرو سے ہیرو بنایا جاتا ہے. وہ عمران خان جس نے 93 شاید یا 95 کے الیکشن میں اپنی سیٹ بھی نہیں جیتی تھی، ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکا تھا، وہ کس طرح چلتے چلتے 2018 میں RTS رزلٹ سے وہ اتنی سیٹیں جیت گیا، باقاعدے مینیج کر کے اس کو 2011 میں بڑا جلسہ کرایا گیا لاہور میں، اور پھر اس کو بڑا لیڈر بنایا گیا. تو یہ عجیب تماشا ہے جو اس ملک میں چل رہا ہے. یہ کوئی عوامی سیاست نہیں ہے، نہیں یہ کوئی اصلی جمہوریت ہے، مگر یہ نقلی جمہوریت ہے. اور اس نقلی جمہوریت میں جمہوریت چلانے والے جس کو چاہیں گے ایک کو ہٹا کر دوسرے کو کرسی پر بٹھائیں گے. اور یہ نقلی جمہوریت جو ہے پاکستان میں صرف دولت کے زور پر ہی چلتی ہے. جس کے پاس دولت ہے یا کوئی ان لیڈروں کے پیچھے وہ جو مافیاز ہیں بڑے پیسے خرچ کر کے ان کو بڑے جلسے کراتی ہیں اور بڑا لیڈر بناتی ہیں. تو یہ عجیب قسم کا سسٹم ہے یہ جو جہاں چل رہا ہے. جب تک یہ سسٹم چلے گا تو پاکستان میں نہ اچھائی آئے گی، نہ صحیح جمہوریت آئے گی، نہ صحیح سیاست چلے گی. تو اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. یہ سسٹم ختم جب ہوگا جب پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ ان سب باتوں کو سمجھیں گے اور ان لیڈروں کو اور ان کے کرتا دھرتاؤں کو اور ان مافیاز کو پہچانیں گے اور ان کے خلاف جب تک نفرت کا اظہار نہیں کریں گے تو یہ جو کھیل تماشے ہیں اور یہ جو پاکستان میں چلتی ہوئی نقلی جمہوریت ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی. ایک آئے گا دوسرا جائے گا، اور جو حکومت کا نظام تو ویسا ہی چلے گا، صرف کرسی پر بیٹھنے والا آدمی جو ہے وہ تبدیل ہوگا. تو یہ کوئی پاکستان کا نظام نہیں ہے، یہ پاکستان کا صحیح نظام نہیں ہے. اب آپ دیکھتے جائیں، عوام دیکھتے جائیں. ہم سب باتوں کو اور سب برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام سمجھیں کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے اور عوام کو کس طرح. اچھا، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ صرف سیاسی پارٹیوں اور سیاسی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان باتوں سے عوام کی کوئی حالت نہیں بدلتی. بے نظیر بدلی، نواز شریف آیا کوئی حالت نہیں بدلی، بے نظیر آئی عوام کی حالت وہی کی وہی رہی. 50 سالوں سے تو یہ کھیل چل رہا ہے کہ ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، مگر عوام کی حالت تو کوئی نہیں بدلی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ چلتا ہوا نقلی جمہوریت کا نظام عوام کی کوئی حالت بہتر نہیں کرے گا، مگر اس نظام سے صرف جو ہے کرسیاں بدلتی رہیں گی. وہ جو بڑے بڑے سیاسی مافیاز ہیں وہ پیسے خرچ کر کے ایک جاتے رہیں گے دوسرے آتے رہیں گے، اور ان کے پیچھے جو مافیاز کام کر رہی ہیں وہ بھی اپنی دولت کمانے کے لیے ان کو پش اپ کرتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کب تک چلتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے. اللہ تعالیٰ غلط بات کو اور جھوٹ کے نظام کو کبھی پنپنے نہیں دیتا، اور چل چل کر آخر اس نظام پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب ضرور آتا ہے. تو یہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے اس نظام کی پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب ضرور آئے گا، مگر ہم انتظار میں ہیں تو ان مافیاز پر اور ان بڑے جو ہے کرپٹ لوگوں پر، اور بڑے کیا کیا نام ان کو دیا جائے. میں تو سخت لفظ بولتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. اس بدماشی کے نظام کو، ان بدماشوں کو
ہم تو انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب ہوتی ہے اور غریب عوام کی جو ہے وہ کب بادشاہی قائم ہوتی ہے، کب تاج اچھالے جائیں گے، کب تک گرائے جائیں گے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ عوام کو جو ہے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، پاکستان میں عجیب تماشا، سیاسی تماشا لگا دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سیاسی تماشا زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، قدرت کا قانون جب پکڑ میں آتا ہے تو یہ سب سیاسی تماشے اور یہ سب جو ہے وہ جھوٹ کا نظام گر کر ہی رہتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹے نظام سے، اس جھوٹی جمہوریت سے اور اس امیروں کی بادشاہی سے اور امیروں کی بدماشی سے ہمارے ملک کو اور ہمارے عوام کو اور ہم سب کو نجات دلائے۔ یہ ہمارا ملک یہ جکڑ چکا ہے، عدالتیں دیکھیں آپ کس طرح کام کرتی ہیں۔ یہ کوئی عدالتی نظام ہے کہ یہ ان ججوں سے پوچھنے والا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ کوئی ان اداروں سے پوچھنے والا ہے، کوئی نیب سے پوچھنے والا ہے کہ یہ کیا مذاق بنا دیا ہے۔ ایک دن میں ایک بات صحیح ہوتی ہے، پھر 2-3 دن کے بعد وہ بات، یا 2-3 مہینے کے بعد وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام زیادہ نہیں چلے گا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور جب پکڑ ہوگی تو پھر آپ دیکھ لینا کہ کیسی پکڑ ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی وہ پکڑ جلدی آئے اور ہم سب لوگوں کا، ہم غریب لوگوں کا، ہم شریف لوگوں کا، ہم عام عوام کی ان بدماشی کے نظام سے، ان بدماش لوگوں سے، ان امیروں سے جان چھوٹ جائے۔ بڑی مہربانی، خدا حافظ۔